آپ نے کہا تسبحون فی دبر کل صلاۃ 33 وتحمدون 33 وتکبرون 33 کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو تسبحون، وتحمدون اور تم ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز الحمدللہ کہا کرو، اور ہر نماز کے بعد وتکبرون تم ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز اللہ اکبر کہا کرو، تم آگے بڑھ جاؤ گے ان لوگوں میں سے۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے وہ کام کرنا شروع کیا تو پھر جو امیر صحابہ تھے انہوں نے نوٹس کیا، انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے صحابہ کہ رسول اللہ وہ بھی کرنا شروع ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو عطا کرنا چاہے کر دے۔ You see, their worries were different than us. اور قرآن ایسے لوگوں کو ڈسکرائب کرتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ وہ لوگ تھے جو آپس میں نیک اعمال میں اور دعاؤں میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے آگے بڑھا کرتے تھے، اور ہماری طرف بڑے ہمبلی سبمٹ کرنے والے تھے ہمارے حکم کے سامنے۔ دو جو بڑے بڑے جائنٹس ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، یعنی یہ دو وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے پڑھنا چاہیے اور ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے اور مہینوں لگا کے پڑھنا چاہیے، ابو بکر اور عمر، ان جیسا کوئی نہیں ہے امت میں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں نیک اعمال میں، اور میں نے ہمیشہ یہ ہوپ کی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپرچونٹی دی اور کہا کہ فلاں فلاں بیٹل کے لیے، جنگ کے لیے مال لے کے آؤ، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ آج وہ دن ہے کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے جاؤں گا، تو آئی تھنک آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو جب عمر بن خطاب آئے تو آدھا مال لے کے گھر کا، فار ایگزامپل اگر وائف کی 2 بینگلز ہیں تو 1 لے آئے، اگر 2 بیڈز ہیں تو 1 بیڈ لے آئے، یعنی ہر چیز میں ڈویژن۔ تو پوچھا عمر بن خطاب سے کیا لے کے آیا، انہوں نے کہا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے کے آ گیا ہوں۔ اور جب وہ بکر صدیق آئے تو پوچھا کیا لے کے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ یہ سب لے کے آیا ہوں، اور انفیکٹ کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو کہتے ہیں ترکت اللہم اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے نبی چھوڑ کے آیا ہوں اور کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ واللہ I will never compete with Abu Bakr in anything again، آج کے بعد میں ابو بکر سے کبھی مقابلہ نہیں کروں گا۔ یوسی ان کے مقابلے کیسے تھے؟ احد کے مقام پہ اللہ کے نبی نے اپنی سوڈ اٹھائی اور کہا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ما حق ہو یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تضرب به مسلما ولا تفر به من عدو، مسلمان کو اس سے ہٹ نہیں کرنا اور دشمن سے نہیں بھاگنا، یہ اس کا حق ہے۔ تو ابو دجانہ فوراً سے آگے بڑھے اور اللہ کے نبی سے وہ سوڈ لے لی، اور ریڈ بینڈنا which is a sign of death and blood اپنے سر پہ باندھا کہ میں موت کی بیعت کر رہا ہوں آپ سے، اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی کفار کی گردنوں کو سٹرائک کیا حتیٰ کہ یہ جو سوڈ تھی وہ بینڈ ہو گئی۔ ایک اور واقعہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے 70,000 لوگوں کا بتا رہے تھے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر حساب اور کتاب کے، اور ان میں 3 کوالٹیز ہیں، اور چوتھی یہ کہ وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ تو فوراً سے عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم انت منہم، تم ان میں سے ہی ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ دعا کرے کہ میں بھی ان میں سے بن جاؤں۔ انہوں نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ یہ سارے جو میں نے کوئک واقعات بتائے ہیں کہ عکاشہ سبقت لے گیا جنت کے 70,000 لوگوں میں سے، اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراً سے آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کی سوڈ لی اور کہا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق عمر بن خطاب کو سرپاس کر رہے ہیں نیکیوں میں، اور صحابہ پریشان ہیں کہ نیک لوگ صدقہ میں آگے بڑھ گئے۔ What was their worry؟
ان کی آپس میں کمپٹیشن نہیں تھا کہ میرے پاس فلاں نے گاڑی اپ گریڈ کر لی ہے تو میرے پاس یہ اپ گریڈیشن ہو جائے، یا فلاں نے فلاں چیز لے لی ہے تو اب میرے پاس، یا فلاں نے اپنا گھر اس جگہ پہ بنا لی ہے، آئی تھنک مجھے بھی ابھی کنٹری سائڈ سے مین سٹی میں آنا چاہیے، یا مجھے شہر کے دور سے شہر کی مین جگہ پہ آنا چاہیے، یا فلاں کے بچے وہاں پڑھیں اسکول میں، بیکن ہاؤس میں، فرابلز میں، ایکس وائی زی جگہوں پہ، تو میرے بچے بھی وہاں جانے چاہیے. their competition, their worry was completely different. اللہ اکبر. And they never feared climbing the mountain peaks, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی as compared to hereafter is like an ocean، جس میں انگلی ڈپ کر کے جو قطرہ انگلی کے پاس لگا ہوتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی ہے، اور یہ پورا اوشن آخرت زندگی ہے. That firm belief about the hereafter. ربیہ بن کعب الاسلمی بہت ینگ کمپینین ہیں، اصحاب الصفہ میں سے ہیں، بڑے غریب ہیں، اتنے غریب کہ پورے جسم کو چھپانے کے لیے ایک کپڑا ہے جو وہ ناف سے نی تک پہنتے تھے، اتنے غریب. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد اور یہ فجر کے لیے پانی تیار کرتے تھے وضو کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس غریب ینگ اصحاب الصفہ کے کمپینین کو دیکھ کے محبت، اور آپ نے کہا سلنی یا ربیہ، ربیہ مجھ سے سوال کرو، کچھ بھی مانگو آج، یعنی بلینک چیک دے دیا. تو ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کیا یعنی کچھ بھی مانگتے نا تو وہ کہتے نا، ربیہ کہتے یا رسول اللہ احد کو نا سونے کا بنا دیں میرے لیے، اب میرا ہوگا. تو واللہ جو اللہ کے نبی نے اس ٹائم الفاظ کہے نا، اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں ان کے الفاظ کو. اور ربیہ بن کعب الاسلمی دنیا کے سب سے ریچسٹ بندے بن جاتے، اور وہ دین کے لیے بھی خرچ کرتے، لیکن وہ ایک لائف لگژریز میں گزارتے، بیوی بچوں کو ٹورس کراتے، کیا کچھ نہیں کرتے، رائٹ. تو کیا کہتے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے یا رسول اللہ سوال کرتا ہوں آپ کی صحبت کا جنت میں. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز مانگی. تو اللہ کے نبی نے کہا او غیر ذالک، کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، دس از مائی اونلی وش، صرف میری ایک ہی خواہش ہے. تو آپ نے کہا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو پھر میری مدد کرو اس کی قبولیت میں بائی میکنگ لاٹ آف سجود، کثرت سے سجدے کیا کرو، بہت زیادہ عمل کیا کرو. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے ڈسپائٹ آف ہز ینگ ایج ربیہ واز کانسٹنٹلی سین پریئنگ، تہجد، نوافل، نماز، اللہ اکبر، دین کے لیے اور اللہ کے نبی کے ساتھ کے لیے. لیسن، ربیہ نے منی نہیں یا پاور یا کمفرٹ نہیں مانگی، بلکہ اللہ کے نبی کی صحبت مانگی. یو سی، ایک حدیث میں آتا ہے، بڑی امیزنگ حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، ان اللہ اذا اراد عبدا خیرا استعملہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی کسی بندے سے گڈنس، خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں. قیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو استعمال کر لیتے ہیں؟ آپ نے کہا یوفقہ للعمل الصالح ثم یقبض علیہ، کہ اس بندے کو پھر نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں اور اسی پہ اس کو موت دیتے ہیں. پھر اللہ اکبر، پھر وہ بندہ نیکیاں کرتا رہ جاتا لائف میں، اور وہ مرتا ہے تو اسی اسٹیٹ میں مرتا ہے، اینڈ ہی کازز ہم ٹو ڈائی اپون دس اسٹیٹ. اللہ اکبر. میں اور آپ دیکھیں، کیا ہمیں شیطان نے گمراہ تو نہیں کیا ہوا کہ جو ہم کام نہیں کر سکتے ہم اس پہ فوکسڈ ہیں، اور جو ہم کام کر سکتے ہیں اس پہ ہم فوکسڈ نہیں ہیں؟ کیا شیطان نے ہمیں گمراہ تو نہیں کیا ہوا کہ ہم پتہ نہیں کس مائنڈ سیٹ کو فالو کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھنا اور تہجد میں غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا، اور اپنے لیے اپنا اللہ سے کنیکشن سٹرونگ کرنا، اور اپنے آپ کو نا وہ ایک ٹریننگ کرنا اپنی، کہ جب وقت آئے گا تو اپنی جان مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس سب کو اسکپ کر رہے ہیں بیکاز آف سم تھنگ وچ وی کی ناٹ اچیو رائٹ ناؤ. سچ اے پرسن جو they do not live for himself or herself, but this person lives for religion. جو لوگ جس کو اللہ تعالیٰ استعمال کر لیتا ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، اور مسلمانوں کے افیئرس کے بارے میں کنسرن اور کیئر کرنا، اور مسلمانوں کو نصیحت کرنا، دین و نصیحہ. اور جب مسلمان خوش ہوں تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب مسلمان غم میں ہو تو اسے غم محسوس ہوتا ہے.
He is always advising, guiding, influencing people around him to the khair. یہ تکلیف میں ہوتا ہے جب فلسطین، افغانستان، چائنا، کشمیر کے مسلمان پین اور ایگنی میں ہوتے ہیں، اور سوڈان کے، اور یہ خوش ہوتا ہے جب مسلمان کو فتوحات ہو رہی ہوتی ہیں. اینڈ ہی از آلویز سین خیر کام کرتے ہوئے. اور جب گناہ پھیل رہے ہوں اس کا دل غمگین ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اور ہر کوئی جنت میں چلا جائے. A true believer does not live a selfish life. He carries the pain of ummah in his heart, اور پھر وہ اس کے لیے strive اور struggle کرتا ہے. سب سے پہلا حق جو اللہ کے ساتھ ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے، اور پھر جو امت کے لیے خیر خواہی کا ہے وہ بندوبست کرتا ہے.